نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة الكنز الدقائق السنة الصلاة نماز کے تو یہ کتاب ہے کنز الدقائق احناف کی وہ کتاب ہے اور اس کو پڑھائی جاتی ہے مدارس مدارس بطور نصاب کے پڑھائی جاتی ہیں. تو اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے سنن رفع الیدین للتحریم، نماز کے اندر جو سنت وغیرہ ہیں اس کا بیان ہے. وسننها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبير والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا، ووضع بيمينه على يساره تحت سرته، والتكبير الركوع والرفع منه وتسبيحه ثلاثا. اس میں ایک بات کو قابل نظر رکھیں، احناف کے ہاں چار چیزوں کو وہ یعنی دلائل اور مسائل ہیں، اس میں چار دلائل ہوتے ہیں، چار چیزوں سے قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع. سب سے پہلے ہم قرآن، پھر اس کے بعد حدیث میں، اس کے بعد مسئلہ واضح نہ ہو یا اصول قرآن حدیث میں نہ نظر آئے تو پہلے تو اصول قرآن اور حدیث کے ہی ہوتے ہیں. ہر مسئلہ قرآن میں حدیث میں واضح نظر آ جائے تو یہ بہت مشکل بات ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ورنہ ایسا ہے اصول موجود ہیں قرآن میں حدیث میں، اجماع قیاس اور اجماع جو کتاب کیا جاتا ہے وہ قرآن حدیث کے اصولوں کے مطابق. سنتوں اگر کوئی اپنے آپ کو جو احناف یا ائمہ اعظام کو نہ ماننے والے ہیں، وہ اسی طرح ترتیب فرضوں کی، واجبات کی، فرائض کی ترتیب اس طرح ہم بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح قرآن حدیث سے نہیں ثابت کر سکتے. لہٰذا کچھ لوگوں نے نماز، اس میں ایک نیا مسئلہ آئے گا انشاء اللہ متفق اس کی طرف یہ ٹاپک بنایا جا رہا. اصل تو ہمارا ترتیب اپنا تکرار ہوتی ہے، یعنی ہمارا تکرار ہے، اس میں کوئی بیان نہیں کر رہے جو ہے بنے جو درس دے رہے ہیں کہ یاد دہانی کے لیے طالب علم کے طور پر ہم ریکارڈ کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی آسانی کے لیے، یا کچھ ہمارے جاننے والے جو ہیں ہمارے سے جان جاتا ہے. تو عبارت عربی پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہے سنت، یعنی سنت کی جمع سنن ہے، سنن نماز. دونوں ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے کھلا رکھنا ہے اپنی انگلیوں کو. سننھا یعنی ہاں ضمیر یہ ہے نماز کی طرف. نماز کی سنتوں میں رفع بلند کرنا دونوں ہاتھوں کا، تحریمتی یعنی تکبیر تحریمہ نماز کی جاتی ہے تو تکبیر تحریمہ ہمارے صرف تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور ہاتھ اٹھانا یہ پہلی سنت. تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں تو اس میں کندھے تک آتا ہے، تو تمام حدیثوں میں اس صورت میں نہ ہو جاتا. بہرحال یہ مردوں کے لیے ہے کانوں تک، عورتیں تو کندھے تک
آپ اٹھائیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے اور کھلا رکھنا ہے اپنی انگلیوں کو، یعنی تکبیر تحریمہ کے ہاتھ کھلے رکھیں گے اپنی حال میں، ہاتھ ٹیڑھے نہیں ہوں، بالکل سیدھے قبلے کی طرف انگلیاں ہوں، سارے ہاتھ سب اپنی انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، اور امام کا بلند آواز سے تکبیر کرنا ہے، کیونکہ امام صاحب تکبیر کہیں گے تو پھر مختلف سنیں گے اور اس کے مطابق پیچھے تکبیر کہیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام نمازیوں کو امام کی تکبیر سنائی دے، کیونکہ یہ آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اگر کسی کو سنائی نہیں تھی تو اس کی بنا نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جہاں پہ اسپیکر وغیرہ ہو تو اس میں مقدر وغیرہ ہیلپ کر دیتے ہیں۔ امام کا بلند یہ ہو گیا سبحانک اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آمین آہستہ پڑھنا، یہ امام کے لیے ہے جی۔ اور رکھنا ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، ٹھیک ہے جی۔ والتعمیل سر، آمین سر، وضع یمین، اور رکھنا یمین ہی اپنے ہاتھ کو اعلیٰ یساری، بائیں ہاتھ کے اوپر، بائیں ہاتھ پر اعلیٰ یساری تحت سرتی، ٹھیک ہے جی۔ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے، اور ناف کے نیچے ہم نے ہاتھ مارنا، بہت زیادہ نیچے نہیں۔ اس میں اولین جو ترجیح دی جاتی ہے یہ مردوں کی نماز کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جب امرا کا لفظ آئے گا تو اس سے خود مصنف بتا دیں گے اردو کی نماز کا۔ یہاں پہ ہو ضمیر بھی اور آ رہی ہے، اس لیے مظفر کی ضمیر بہرحال ناف کے نیچے ہاتھ پر تکبیر کہنا ہے رکوع میں جاتے وقت، یعنی ارکان کی جو تکبیرات ہیں، تکبیر کہنا ہے رکوع میں جاتے وقت، اور اس سے اٹھتے وقت اور رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھنا، تسبیح کہنا اس کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دینا چاہو، اس میں پڑھا جائے، ہم چلتے جائیں گے۔ سنت، سنن نماز میں سے دوسری سنت ہے رفع یدین کے، اسی کے لیے آگے ہم دلائل دیکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں خمس میں دلائل نہیں پائے جاتے، دلائل بیان نہیں کرتے، اچھے ائمہ کرام جو ہیں ان کے خلافات وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شافعی فرماتے ہیں تسبیح اور آمین زور سے پڑھے، کیونکہ تسبیح زور سے پڑھنا مرضی ہے، تو ائمہ کرام کے مختلف پر عمل کرنا ہے، لیکن اس طرح کے پھر کہ سارے ائمہ کرام برحق ہیں۔ نماز کی سنتوں میں سے ایک جبکہ امام مالک کے نزدیک ہاتھوں کو چھوڑنا مستون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر امام مالک کا مسئلہ ہے تو نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر کوئی اور اپنے آپ کو نام دیتا ہے تو پھر وہ گمراہ کہا جائے گا، انہوں نے پوری زندگی لگائی، دماغ کھپایا اپنا۔ یہاں پہ ہم چلتے جائیں گے جی، وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه وتكبير السجود وتسبيحه ثلاثا ووضع يديه بعد ركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وقومه والجلسة والصلاة على النبي والدعاء، اس کے بعد کی سنتے ہیں۔ اور نماز میں سے پکڑنا ہے گھٹنوں کو، مطلب سے ترجمہ کو مد زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، سنت نماز میں سے پکڑنا ہے گھٹنوں کو، ٹھیک ہے جی۔ افادہ پکڑنا، رکبتیں اپنے گھٹنوں کو، یدیہی اپنے ہاتھوں سے، اور انگلیوں کو، اور تفریج اصابعی اپنی انگلیوں کو، تفریج کا مطلب کھلا رکھنا، یعنی یہ ہے مردوں کا تکبیر کہنا، یعنی تکبیر کہنا
یہ سب کے لیے ہوگا، اور اس کی تصویر 3 بار کہنا ہے، یہ تو اس کا مقدار ہے۔ ضمیر پر رکھنا، دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے بعد بچھانا، بائیں پاؤں کو اور کھڑا رکھنا دائیں کو، اور رکوع سے کھڑا ہونا اور دونوں سجدے کرنا، بیٹھنا اور درود شریف پڑھنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تب اس کو تو اس میں کہتے ہیں کہ حضرت مسعود رضی اللہ سے جو مشہور تشہد میں پڑھا جاتا ہے نا، اٹھتے یا اٹھتے کھڑے ہوتے یا بیٹھتے تکبیر، اور آگے تشہد کا بھی آئے گا کہ تشہد میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تشہد یعنی سجدہ میں جاتے وقت ہاتھوں سے پہلے زمین پر دونوں گھٹنے رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ پہلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے۔ امام ظفر جو کہ ہمارے ہی 7 اعضاء زمین پر رکھنا، 7 اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، سے سجدہ متحقق ہو جاتا ہے، جہاں تک حدیث کے پاس اس میں وَآدَابُهَا نَظْرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، سنت کے بعد آداب مستحب وغیرہ کا ذکر ہے۔ وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّسَاؤُبِ وَإِخْرَاجُ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَنَفْخِ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَشُرُوعُ الْإِمَامِ قِيلَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ۔ اور آداب نماز یہ ہیں: نمازی کا سجدہ کی جگہ کو دیکھنا، بند کرنا اپنا منہ جمائی کے وقت، یعنی اس میں نماز کے اندر جمائی آ جاتی ہے تو اس میں کسی نبی کو جمائی نہیں آئی، تو شیطان کی طرف سے جمائی اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کرے اس سے جمائی ختم ہو جائے تو ٹھیک۔ دوسری صورت تو یہ ہے کہ ہاتھ نہ رکھے لیکن منہ کو تھوڑا سا کہیں سے ہلکا ہلکا کھولے، پورا منہ نہ کھولے، جو ہوا ہی بات جاتی ہے منہ سے، پھر ہلکا ہلکا کے اندر پائے۔ لاسٹ میں پھر یہ ہے کہ قیام کھڑا ہوا ہے تو پھر دائیں ہاتھ رکھے گا منہ میں، بعض وغیرہ رکھتے ہیں۔ قیام کے علاوہ 2 حالت ہیں، اس میں بائیں ہاتھ رکھے گا، باقی نماز کے علاوہ بھی سب سے پہلے بائیں ہاتھ کو استعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کو خیال رکھنا، ہاتھوں کو استعمال سے باہر نکالنا بوقت تکبیر، ٹھیک ہے، سب کی احترام ہے۔ مردوں کو ہر حال میں ہاتھ باہر نکالنے کے پاؤں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، باہر نکالیں، اس تینوں سے یا جو بھی کبا اور کچھ کہنے ہوئے، اور کھانسی کو دفع کرنا، کھانسی طاقت کے مطابق، یعنی کھانسی آ رہی ہے تو کوشش کریں گے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اٹھ جانا جس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا کہتے ہیں، اٹھ جانا جس وقت کہا جائے حی علی الفلاح، اور امام کا نماز میں شروع کرنا اس وقت قد قامت الصلاۃ، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم جانا چاہ رہے تھے، جو عورتوں کی نماز کا فرق ہے اس کو
آج کے سیشن میں وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ولو شرع بالتسبيح أو التهليل أو بالفارسية صح وما لو قرأ بها عاجزا أو ذبح وسمى بها لا باللهم اغفر لي. اور جب نمازی ارادہ کرے نماز میں داخل ہونے کا تو تکبیر کرے اللہ اکبر اور اٹھائے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر اور اگر شروع کی اس نے تسبیح سے تسبیح سے یا تحلیل سے سبحان اللہ سے یا الحمدللہ سے یا فارسی زبان میں تو یہ صحیح ہے جیسے فارسی زبان میں قرات کر لے عربی سے آج شخص یا جانور ذبح کیا اور بسم اللہ فارسی میں پڑھ اللہ کے ساتھ یہ فارسی زیادہ تھی فارسی عربی کے بعد فارسی میں کتابیں زیادہ ہیں فارسی تو اس لیے فارسی کا نہیں ہے یہ زمانے کے مطابق کوئی بھی مقصد کو دیکھنا یہ جو بالکل نیو ہو اس میں پوری بات کو خیال کرنا ہے پوری بات کو سمجھنا آدھی بات سن کے آگے نقل کرنا اختلاف کرنا یا یہ ان کے لیے ہے کہ صحہ کما لو بہا عاجزن بالکل قرآن عربی پڑھنے سے عاجز ہیں جن کی زبان کو چڑھتا نہیں ہے اللہ اکبر بھی وہ کہتے ہیں یا ایسا تو اس کے لیے کوئی لوگ ہوتے ہیں نا جو ایسے لیکن کچھ یا نہیں مسلم جو بالکل ایسی زبان ہو یا سمجھ نہیں آتی زبان کے نہیں سکھانے کے باوجود عربی کلمات نماز کے یا ذبح کرنے کے وقت کلمات نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہوگا ورنہ ہر شخص کو عام بندوں کو کسی کا خاص خیال کرنا ہے ووضع يمينه على يساره تحت سورة مستفتحا وتعوذ سرا للقراءة ويأتي به المقتدي ويوفر عن تكبيرات العيدين وسمى سرا في كل ركعة وهي آية من القرآن أنزلت بالفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے سبحان اللہ پڑھتا ہوا اعوذ باللہ آہستہ قرات کے لیے تعوذ مسلوط نہ پڑھے تعوذ مسلوط نہ پڑھے رہ گئی ہے مسلوط ہوتا ہے امام کے ساتھ سلیپ نہیں ہوا کبھی بھی تعوذ وغیرہ نہیں پڑھیں گے اور مؤخر کر دے تکبیرات عیدین سے اور تسمیہ پڑھے آہستہ حرکت مؤخر کر دیں اور عیدین تسمیہ پڑھے آہستہ حرکت میں اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے جو اتاری گئی ہے سورتوں میں فصل کے لیے سورۃ فاتحہ کا جز میں ایک خاص چیز بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں بلکہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی علیہ وسلم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم کے اندر اس کا ذکر ہے آیت پوری نہیں ہے آیت کا حصہ ہے لہٰذا یہ فرما رہے ہیں کہ سورتوں کے درمیان فصل کے لیے یہ بیان کی جاتی ہے اس کے
بعد یہاں پر وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آیات وأمن الإمام والماموم سرا. وقرأ اور پڑھے گا فاتحہ، فاتحہ پڑھے اور کوئی ایک صورت یا تین آیتیں اور آمین کہے اور امام اور مقتدی آہستہ، امام اور مقتدی آہستہ آمین کہیں گے. ٹھیک ہے، اس سے ہمارے ہاں بلا مدن تکبیر کہے بغیر مد کیجیے. اس کا کیا ہے آمین، یہ مد ہوتی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں. آمین سمپل ہے کیونکہ آمین آ کے حمزہ جو ہے اس میں صرف کھڑا زبر ایک مد ہے، زیادہ نیم کے ساتھ اس کے کام بھی نہیں ہے، نیم پہ شد بھی نہیں. آمین سمپل پڑھنا. ورکع ووضع یدیہ علی رکبتیہ وفرج اصابعہ، رکوع کرے اور رکھ دے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گوڑوں پر اور کھول دے انگلیوں کو. صحیح ہے، صحیح ہو گیا. اور بچھا دے کمر کو، وبسطا اور بچھا دے ظہر اپنی کمر کو، وصوّا رأسہ بعجزہ اور بچھا دے کمر کو اور برابر کر دے سر کو سرین کے ساتھ، سرین کے ساتھ سر اور کمر بالکل سرین کے ساتھ برابر ہونی چاہیے، نہ جھکی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ خاص خیال ہے کہ آگے انشاءاللہ اور تسبیح وسبح فيه ثلاثا ثم رفع رأسه، تسبیح پڑھ تین مرتبہ پھر سر اٹھانا. واقتفى الإمام بالتسميع والمنفرد بهما والمؤتم بالتحمید. تسبیح پڑھے رکوع میں تین مرتبہ پھر سر اٹھانا. اتفاق کر امام سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی صرف امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور منفرد تسمیع اور تحمید دونوں پڑھے، یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے امام کے بغیر پڑھا جو نماز پڑھا وہ منفرد ہے، یعنی افرادی نماز پڑھا ہے. تسمیع اور تحمید سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور مقتدی تحمید پر اکتفا کرے، یعنی جو ہے امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا طیبا مبارکا فیہ. پھر تکبیر کہے. بارہ اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد امام نے بھی اور دونوں نے بھی، یہ سنتیں ذکر ہو گیا دونوں کے ساتھ. پھر تکبیر کہے ثم كبر ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه بعكس النهوض. پھر تکبیر کہے اور زمین پر اپنے گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر چہرہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے اٹھنے کے برعکس، اور سجدہ کرے ناک اور پیشانی پر، اور مکروہ ہے کسی ایک پر یا پگڑی کے پیچ پر. یہ ہم نے ترجمہ پڑھا اور عبارت وسجد بأنفه وجبهته وكره بأحدهما أو بدور عمامته. تو ہمارا سیکشن مکمل ہوتا ہے کیونکہ اگلا سیکشن انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ سیکشن اس بات کو کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ